السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے بدعت کی حقیقت، بدعت کے نقصانات اور شب برات کی شرعی حیثیت، 15ویں شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین حقیقت میں ہمیں قرآن اور حدیث کی ان باتوں کو سن کر کے درست اور صحیح بات کو اپنی زندگی میں ہمیں اپنانے کی ہمیں ایک توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ آپ کئی علماء کی زبانی کئی بار ان تمام چیزوں کے تعلق سے سنے ہوں گے، لیکن یاد دہانی کے طور پر اس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بدعت ہر اس نئی چیز کو کہتے ہیں، بالخصوص شرعی اعتبار سے شریعت میں، دین میں ہر وہ کام ایجاد کرنا، ہر اس کام کو دین کا نام دینا جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس کا پروف نہ قولی طور پر نہ فعلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ عمل ملتا ہو، ان تمام چیزوں کو اپنی طرف سے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ ہر نئی چیز دین میں ایجاد کی جانے والی ثواب کی نیت سے، ثواب کے ارادے سے، یہ بدعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس بات کو آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ ہر نئی چیز کیا ہے، دین میں گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس کا انجام کیا ہے، جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ دین کے اندر جو بھی نئی چیز ایجاد کی جائے، دین کے نام پر جو بھی نئی بات ثواب کی نیت سے لوگوں میں رائج کیا جائے، عام کیا جائے، تو یقیناً یہ ایسی مردود چیز ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَتَبَوَّعَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ غلط بات کو، جھوٹی بات کو دین کے نام پر نبی کی طرف منسوب کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب کرنا، یقیناً یہ اتنا خطرناک گناہ اور جرم ہے کہ اس کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم ہے۔ سوچو میرے بھائیو کہ آج لوگوں کے اندر سے ڈر نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ دین اور شریعت کے اندر ملاوٹ کرنے میں کوئی نہ ڈر رہا ہے، نہ خوف کھا رہا ہے، بلکہ دین کو دھندے کے طور پر، پیٹ کے طور پر اور دنیا کے دینار و درہم کے لیے آج معلوم نہیں کیسی کیسی چیزوں کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مختصر بدعت کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت سورۃ الکہف کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ متنبہ کر دیجئے لوگوں کو، آگاہ کر دیجئے لوگوں کو، کہہ دیجئے لوگوں کو کہ عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں۔
جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن انہیں ان کے کام کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کون لوگ ہیں جن کو ان کے عمل کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے، ان کی نیکی کا ان کو بدلہ ملنے والا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے گروہ اور سب سے پہلے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، نیکی کا کام تو کرتے ہیں، اچھا کام تو کرتے ہیں، انسانیت کا کام تو کرتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، توحید کو نہیں مانتے، عقیدہ توحید سے وہ خارج ہیں، شرک پر قائم رہتے ہوئے، کفر پر قائم رہتے ہوئے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں اللہ کے پاس کچھ بدلہ نہیں ہے، ان کی ساری محنتیں ضائع، ان کی ساری کوششیں بیکار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایسے لوگوں کے اعمال کل قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ ہوائے منصور بنا دیا جائے گا، ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے عمل اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اہمیت کے حامل نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جو زمانے جاہلیت کا بڑا سخی انسان تھا، بڑا انسانیت نواز تھا، بڑا ہمدرد تھا، بڑا ترس کھانے والا تھا انسانیت پر، اس کی نیکیوں کا کیا اللہ کے پاس کوئی بدلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کہا کہ اس کی نیکیوں کا انہیں کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا، یعنی توحید کا اقرار نہیں کیا، توحید کے تعلق سے اس نے اپنے دل میں کبھی خیال بھی نہیں پیدا کیا، اس لحاظ سے اس کو کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی اس نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی توحید پر نہیں تھا وہ۔ میرے بھائیو، ایک تو یہ گروہ ہے جن کو کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے، دوسرا وہ گروہ ہے جو مسلمان تو ہیں، جو توحید کے اندر شامل تو ہیں، لیکن ان کے اندر ریاکاری ہے، شو بازی ہے، دکھاوا ہے، ان تمام جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا کے اندر ہی ان کا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان تو ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کے اندر، انہوں نے ثواب کے نام پر، انہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں، خرافات ایجاد کر رکھے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج ایجاد کر رکھے ہیں دین کے نام پر، انہیں کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کی محنتیں ضائع، ان کی کوششیں ضائع۔ ان بدعتیوں کو نہ ان کے عمل کا کچھ بدلہ ملنے والا ہے، نہ انہیں کچھ فائدہ ہونے والا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو آپ آگاہ کر دیں کہ یہ عمل کے اعتبار سے بہت بری طرح سے نقصان اور خسارے میں یہ لوگ۔ لہذا ایک بدعتی جو بڑی محنت سے عبادتیں کرتا ہے، بڑی محنت سے سمجھے دین کے نام پہ بہت سارے کام کو انجام دیتا ہے، ایک بدعتی جو بدعت کرتا ہے دین کے اندر، دین کا حصہ سمجھ کر کے اپنی محنت کے پیسے، اپنی محنت کی کوششیں، اپنی محنت کی عبادتیں، ان تمام چیزوں کا انہیں کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ بدعت جس کو انسان دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، لیکن دین سمجھ کر کرنے کی وجہ سے انہیں کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے، تو انسان کتنا نادان ہے اور انسان کتنا اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ محنت بھی کر رہا ہے، کوششیں بھی کر رہا ہے، پیسے بھی لگا رہا ہے، ہر کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو کچھ بدلہ ملنے والا نہیں۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر اور ایک آیت بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادتیں کر کر کے تھک چکے ہیں، جن کی پیشانیوں پر نمازوں کے بڑے بڑے نشانات ہیں، جو حج کر کے، عمرہ کر کے، صدقات کر کے، خیرات کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کیا اللہ کے پاس ان کو بدلہ ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا،
وہ کام بدعت ہوگا، وہ کام دین کے اندر نئے طریقے سے انہوں نے طرح طرح کی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری محنتیں اور ساری کوششیں بیکار اور برباد ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں جس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کے اندر مکمل طور پہ پروف ملتا ہے اور جس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ میرے بھائیو، بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں، چند ایک نقصان میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بدعت کرنے کی وجہ سے بدعتی کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، بدعت کرنے والے کے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ بدعتی کا نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن حوض کوثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھگائیں گے، کہیں گے کہ دوری ہو کیونکہ تم نے میرے بعد میرے دین کے اندر نیا چیز تم نے ایجاد کیا، نئی باتیں تم نے ایجاد کی، لہذا ان لوگوں کے لیے دوریاں ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت کے دن اپنی امتی ہونے کے باوجود جب معلوم ہوگا کہ انہوں نے دین کے اندر ایجاد کیا، بدعتیں ایجاد کی، ایسے لوگوں کے لیے دوریاں ہوں گی۔ سمجھیں، بدعت کے نقصانات یہ بھی ہیں کہ بدعت کرنے والے کو توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے جلد۔ ایک انسان جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو تو احساس ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کام ہے، لیکن ایک بدعتی جو بدعت کرتا ہے وہ یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ بھئی یہ دین کا حصہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ کار خیر ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کام سمجھ کر کے وہ زندگی بھر اس کام کو کرتے ہوئے رہتا ہے اور اس کام میں وہ لگا ہوا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اسے توبے کی توفیق بہت کم ہی ہوتی ہے جو اسے ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو، بدعت کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی توبے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بدعت جہاں اور جس جگہ پر آتی ہیں وہاں پر بدعت کی وجہ سے معاشرے کے اندر سے، سماج کے اندر سے سنتیں ختم ہو جاتی ہیں، سنتیں مٹ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ایک مثال معاشرے کے اندر کہ لوگوں نے ہر فرض نماز کے بعد، اماموں نے ہر فرض نماز کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ اجتماعی دعاؤں کی شروعات ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ سنت مکمل طور پہ معاشرے کے اندر سے ناپید ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتی، سوائے وہ لوگ جو حقیقت میں سنت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں یا ان مسجدوں میں جہاں پر سمجھیے کتاب و سنت کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اکثر مساجد کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کی صورت ہے، اس کی وجہ سے جتنے بھی مسنون اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہوتی ہی امام سلام پھیرتے ہی فوراً سمجھے ہاتھ اٹھاتا ہے اور چند عربی کے دعا کے کلمات کو دہراتا ہے، پورے مصلی، پورے پیچھے کے مقتدی بھی آمین آمین کہتے ہیں، اس کے بعد بہت سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا بہت سارے سنتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اذکار ہیں، مسنون اذکار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صبح و شام کے اذکار ہیں۔ تو ایک سنت دیکھیے ختم ہوا۔ تو جہاں پر بدعتیں جنم لیتی ہیں وہاں پر سنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ بدعت کی وجہ سے یعنی دین کے اندر منمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، منمانی، من چاہی باتیں، جو بھی من میں آئے انسان کہہ دیتا ہے، بول دیتا ہے، ڈر نہیں، خوف نہیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے یہ جتنی بھی درگاہ ہیں یا جتنی بھی سمجھیے تعویذ پلیدیں اور نہ جانے ناجائز اور حرام چیز جو لوگوں کو دینے والے دھندے کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی چور دروازے سے داخل ہوئی ہیں۔ اگر حقیقت میں ان کے پاس صحیح دین ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا تو یقیناً یہ تمام کے تمام کاموں سے بچتے۔ اسی طرح سے بدعت کا اور ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کے اندر فرقہ پرستی، جماعت پرستی، گروہ بندی، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بدعت کے نقصانات تھے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں، لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بدعت کے ان قبیح اور ان برے
انجام جو جہنم کی طرف انسان کو لے جانے والے اعمال ہیں، یہ بدعت جو دین کے نام پر انسانوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی بچیں۔ اب یہاں پر ایک دوسرا پہلو جو ہے میرے موضوع کا وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو بار بار شعبان آتی ہیں، اس کے تعلق سے جو معاشرے کے اندر عبادتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور خاص کر کے ہند و پاک کے اندر اس کو بڑی اہمیت دیا جاتا ہے۔ بر صغیر کے اندر 15ویں شعبان کو یعنی شب برات کو بڑی اہمیت کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ابھی آپ کے سامنے میں نے بدعت، اس کی حقیقت اور بدعت کے نقصانات، ان تمام چیزوں کے تعلق سے مختصر پوائنٹ کی شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، بدعت ایک ایسی خطرناک مرض ہے جو انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے والی ہے۔ تو لہذا اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے جو عمل تو کرے لیکن عمل کرنے کے بعد اس کو کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے، اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے۔ ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے سنت کے متبع اور سنت پہ عمل کرنے والے صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں یہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شخص نے ان کے سامنے چھینکا، اور چھینک کر کے اس نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد اس شخص نے کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کے اوپر ناراض ہوئے، برہم ہوئے، کہا کہ جب تم نے چھینکا، الحمدللہ کہا، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو درود و سلام بھیجنے کا ہر وقت حکم ہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ ملا کر کے جو کہا، اس کا تو کوئی عمل نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، پھر تم نے اس بات کو کیسے کہا؟ تو میرے بھائیو سوچئے کہ صحابہ کرام ہر قسم کی بدعت اور ہر قسم کی نئی چیزوں سے کس حد تک، کہاں تک سمجھے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے اور اجتناب کیا کرتے تھے۔ تو بر صغیر کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یعنی 15ویں شعبان کو اور شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں ہم اس بات کا جائزہ جب لیتے ہیں، جو بھی قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، تو ان تمام چیزوں کو جائزہ لینے کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں اور اہل علم نے جو ایک تحقیق پیش کی ہے، ان تمام چیزوں میں بڑے آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی یعنی عبادت کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا کوئی سمجھیے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت اس رات میں کرنے یا اس کی صبح روزہ رکھنے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا، تابعین کا کوئی ایسا عمل نہیں ملتا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر شیعہ لوگوں کی فکر اور ان کی سوچ امت کے اوپر غالب آ گیا، اور شیعہ کا جو 12واں امام ہے، جس کی پیدائش کہیں یا نکلنے کا دن کہیں، اس کو لے کر کے یہ فکر امت کے اندر پیدا ہوا، اور جس کی نقش قدم پر آج امت چل رہی ہے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کریں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو دین، جب ایک بندہ کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو وہ دین کے تابع ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں وہ منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ زندگی ہماری امانت ہے، یہ دین اللہ نے جو دی ہے امانت ہے، اس میں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے من کے مطابق جو چاہیں کر لے، میرے بھائیو ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت ہی ہے نا، نماز ہی پڑھنا ہے نا، ہم کیا ہوگا ہم پڑھ لینے سے؟ میرے بھائیو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو تم نے سنت کی مخالفت کی ہے، اس سنت کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں سنت کی، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں دین کی، ایسے لوگوں کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نازل کر دے۔ اور دردناک عذاب سے مراد بعض اہل علم نے کہا کہ مختلف قسم کی بیماریاں بھی اللہ نازل کر سکتا ہے، یا مختلف قسم کی زلزلے اور عذابات بھی اللہ رب العالمین نازل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، تو ہمیں کیا ہے، دین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے وہی دین ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دین کیا ہے، باقی نہیں ہے بلکہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اللہ نے مکمل کر دیا آخری نبی کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر یہ آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے 1,24,000 صحابہ کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہیو، اے اللہ تو گواہ رہیو، میں ان تمام لوگوں تک تیرے دین کی امانت کو میں نے پہنچا دیا۔ تو جب دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر رتھی برابر کوئی چیز نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ گھم کر سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کا ہمیں اختیار نہیں ہے، تو پھر دین کے اندر اتنی واہیات چیزیں، اتنی واہیات رسومات، اتنی واہیات عمل کہاں سے پھر آ گئے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں یہ چیز ہے تو والعیاذ باللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کی نبوت و رسالت پر ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والعیاذ باللہ کہ آپ نے پوری دین کو پوری امانت کے ساتھ نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ شعبان کی شرعی حیثیت عبادت کے اعتبار سے ایسا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے۔ یہ آسان سی بات اور آسان سا جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا سوچئے، اگر اس کی شرعی حیثیت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی لے لیں، آپ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 بار آیا، اور پوری زندگی کو آپ دیکھیں گے تو 23 بار آپ کی زندگی میں یہ شعبان کا مہینہ آیا۔ کہیں پر آپ بتائیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو آپ نے عبادت کا اہتمام کیا ہو، کھانے پینے کے پکوان کا اہتمام کیا ہو، آپ نے اس کی صبح روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، اس طرح کا کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کرتے ہوئے آپ کسی بھی صحیح حدیث کے ذریعے سے آپ بتائیں؟ کہیں پر آپ کو ملے گا یہ ساری کی ساری چیزیں؟ کہیں آپ کو ادنا سے ادنا طالب علم بھی جو دین کا صحیح علم رکھتا ہے اس کو بھی اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے کوئی حقیقت نہیں۔ تو میرے بھائیو، 15ویں شعبان کو جو بدعتیں انجام دی جاتی ہے والعیاذ باللہ، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور ان تمام اعمال کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ذرا ہوش کے ناخن لو، ذرا سوچو، ذرا سنبھلو کہ دین کیا اتنا آسان ہے، دین کیا اتنا مذاق بن چکا ہے کہ ہر چلنے والا، ہر پھرنے والا، کوئی بھی ایرو غیرو نتھو، کوئی بھی دین کے نام پر اگر کوئی بات ہم کو بتلا دے تو ہم اس کی بات کو لے لیں۔ بھائی، دنیا کے معاملے میں ہم اتنا شاطر ہیں، اتنا عقل مند ہیں، اتنا دانا ہے کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے ہم نہیں لیتے ہیں۔ دین کی بات کو ہم نے کیا اتنا آسان سمجھ رکھا ہے؟ کیا دین اتنا معمولی سا دین ہے کہ جو بھی دین کے بارے میں کہہ دے لے لیں ہم؟ میرے بھائیو، دین کے معاملے میں آپ تحقیقی مزاج رکھیں، تحقیقی معیار بنائیں۔ جو بھی بات آپ سنتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس بات کو پرکھنے اور جانچنے کی کوشش کریں۔ جو معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، آپ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک میری سنت اور اللہ کی کتاب، یعنی کتاب و سنت 2 چیزیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں، محفوظ ہیں پوری امانت کے ساتھ۔ آپ ان تمام چیزوں کے اندر آپ تلاش کریں جو بات بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، دین کو کوئی مذاق نہ سمجھے، بلکہ دین کی بات کو آپ ہر معیار سے آپ اس کو، یعنی جو معیار ہے ناپنے کا، جو معیار ہے اس کو پرکھنے کا، اس پر ہم لے کر کے اس کو پرکھنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے 15ویں شعبان کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ آخرکار لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ہم عبادت سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں۔
دیکھیے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس عمل کو کرنا یہ عبادت ہے، اور اس عمل کو نہیں کرنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہیں ہے اس کو کرنا، یہ تو دین کے اندر بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بھی حدیث منسوب کی جاتی ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، اہل علم نے ان تمام حدیث کی تحقیق کر کے ہمیں ہمارے سامنے اس حقیقت کو رکھا ہے کہ شعبان کے تعلق سے جو بھی فضیلتیں آئی ہیں یا حدیث بیان کی جاتی ہے، ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع روایات ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی والی حدیث ہو یا حضرت معاذ والی حدیث ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات میں قیام کرو، پھر نماز پڑھو، پھر صبح میں روزہ رکھو 15ویں شعبان کو، بالکل موضوع روایات ہے یہ سب۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور پوری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا۔ بھئی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ معاملہ تو اللہ ہر دن کرتا ہے، ایسا 15ویں شعبان ہی کا دن نہیں بلکہ یہ تو ہر دن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العالمین کیا ہے، نزول فرماتا ہے دنیاوی آسمانی دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ تو لہذا یہ بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اس طرح کی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف کیا ہوتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک مشرک اور ایک کینہ پرور ان دو آدمی کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی موضوع روایات ہے، من گھڑت روایات سب ہیں، ضعیف روایات ہیں۔ تو میرے بھائیو یہاں پر دو بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، ضعیف ہے اور موضوع روایات ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، اس کے تعلق سے جو علماء نے استدلال کیا ہے، استنباط کیا ہے، وہ غلط استدلال اور استنباط کیا ہے۔ انہوں نے 15ویں شعبان کو یعنی شب قدر کی رات کہہ دیا ہے، تو غلط استدلال اور غلط استنباط کی وجہ سے اس طرح کی ماحول اور اس طرح کے حالات بنے ہیں۔ تو میرے بھائیو ان تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ شب قدر کی رات کب ہے؟ رمضان میں ہے۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ رمضان میں ہوا، اور ان شب قدر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان کی 15ویں شعبان کی جو بدعتیں ہیں، جیسے کہ گھروں کو پاک صاف کرنا، اسی طرح سے اچھے پکوان پکانا، لوگوں کی بدعقیدگی کی حد ہو گئی ہے کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ بہت بابرکت رات ہے، اس رات میں کیا ہے، اچھے پکوان پکانا چاہیے، اس رات میں والعیاذ باللہ روح ارواحیں جو ہیں وہ واپس لوٹ کر کے آتی ہیں، وہ آ کر کے وہ کھاتے ہیں، وہ اس طرح کے والعیاذ باللہ ہندوانہ رسومات جو ہیں، والعیاذ باللہ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائیو انسان کے مرنے کے بعد انسان کی روحیں یا تو علیین میں ہوتی ہے یا تو سجین میں ہوتی ہیں، تو جو اچھے روح ہیں اور جو برے روح ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بنا رکھا ہے، وہ وہیں پر رہتے ہیں، پھر وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جو دنیا کے اندر وفات پا چکے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں واپس آتے ہیں، اس لیے وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس رات بن سنور کر کے رہتی ہیں اور یہ تصور کرتی ہے کہ جو ان کو پسند تھا دنیا کے اندر ان کے لیے پکا کر کے رکھا جاتا ہے۔ ایسی بیہودہ اور واہیات حرکت سب والعیاذ باللہ لوگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس رات کو سمجھ لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قبرستان کو جاتے ہیں۔ ہاں قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن کیا ہے اس سے انسان کو نصیحتیں عبرتیں ہوتی ہیں، اپنا موت یاد آتا ہے، لیکن 15ویں شعبان کی رات کو جانا یہ شرعی حیثیت تو اس کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے راتوں کو جا کر کے بیہودگی کی حد تو یہ ہے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں کہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں رشتہ داروں میں سے ہو یا اپنے قریبی میں سے ہو، وہ دنیا کے اندر جو چیز پسند کرتے تھے ان کے لیے وہ لے کے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے بیہودہ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بیڑی سگریٹ تک لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے قبروں پر لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں والعیاذ باللہ کہ یہ بیڑی سگریٹ کو کیا ہے، یہ پیتے ہیں۔ میرے بھائیو تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو شعبان کے تعلق سے ہیں یہ شرعی حیثیت اس کی کچھ بھی نہیں، ان تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے رکھے ہیں، آپ بھی نفل روزے رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا، رات میں قضائے عمری یعنی نماز پوری رات پڑھنا، یاد کر کر کے جتنی نمازیں چھٹی ان تمام چیزوں کو یاد کر کر کے نماز پڑھنا، یہ سب کوئی شرعی حیثیت نہیں ان تمام چیزوں کی۔ تو لہذا ان تمام
چیزوں سے بچا جائے۔ آپ دیکھیے راتوں کو نماز پڑھتے ہیں اور صبح میں دیکھیے فجر کی جماعت میں نہیں رہتے ہیں، یہ کون سی سنت ہے؟ تو آپ نفل روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، آپ بھی رکھیں۔ اگر کوئی آدمی معمول ہے اس کا کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو اگر رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا وہ آدمی جو نفل روزہ ہر مہینے کے، ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کو رکھتا ہے تو وہ آدمی رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک دن خاص کر کے عبادت کا ایک دن متعین کر کے کرنا، اسے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور 15ویں شعبان کی رات کو اس طرح کے کام کرنا کہ مسجدوں کو سجانا، چراغاں کرنا، پکوان پکانا، یعنی روحیں آتی ہیں یہ تصور کرنا، قبرستان کو جانا، قضائے عمری پڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اس کا کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس۔ لہذا ہم ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی ہم بچائیں۔ میرے بھائیو، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں شعبان کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آخری اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو، ہم ذرا سوچیں، ابھی ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، پورا ملک ابھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب یا ایک آزمائش، جسے ایک وائرس کہا جاتا ہے، کورونا وائرس، جو عالمی آفت ہے، جس کے اندر ہمارا پیارا ملک ہندوستان بھی اس کے لپیٹ اور اس کے چپیٹ میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسانی آبادی کیسے اس کے لپیٹ میں آ رہی ہے اور کیا حالت اور کیا انجام لوگوں کا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مہینوں گزر گئے، اس کے باوجود آج انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکے۔ اتنا عاجز ہے انسان اللہ کے فوج کے سامنے، اللہ کے لشکر کے سامنے، کتنی بھی ترقی کر لے، آج انسانوں کی حالت کیا ہے، بے بسی کا عالم کیا ہے۔ ابھی تک دنیا ایک دوا تک تیار نہیں کر پائی ہے، اور آج دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، آج دنیا کے اندر معیشت کیا ہو چکی ہے، آج لوگوں کے حالات کیا ہو چکے ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے میرے بھائیوں، آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، آج ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، تبھی تو ایک معمولی سا وائرس جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، آج کیسی تباہی مچا رکھا ہے، آج کیسے حالات ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیے کیسی دوریاں ہو چکی ہیں لوگوں کے درمیان، ملک کے درمیان، کنٹری کے درمیان۔ آج ان تمام حالات میں اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، آج ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، تو ہم سے بڑا نادان اور کون ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں رب کو راضی کرنے والا عمل ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے حالات میں ہم ہمارے رب کو ہم راضی کرنے کی جو کوششیں ہو سکتی ہیں ہم وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بجائے ہم آج کیا ہے؟ بدعتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، خرافات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، چلے اور چالیسویں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، میرے بھائیوں فاتحہ خوانی کے پیچھے پڑے ہوئے، ہم نہ جانے مولود اور میلاد کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ایک مومن کے لیے درد کی بات ہے کہ مسجدوں میں ہمیں جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ وہ دن کب آئے گا؟ اللہ سے ہم دعا کریں کہ جلد سے جلد اللہ ماحول اور حالات کو درست کر دے، اور جلد سے جلد ہمارے لیے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اور ہم اللہ کے گھروں میں جا کر کے آزادی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے۔ لہذا اگر ہم نے اس طرح کی بدعات اور خرافات کو ہم نے انجام دیا تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ ذرا سوچو، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کیسے مہربان ہوگا ہم پر؟ ہم رب کو ناراض کرنے والے کام ہم کرتے چلے جائیں، اور پھر ہم امید رکھیں اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو اور راضی کرنے والے کام کرو، اور ایسے بیہودہ جو رسومات ہیں، واہیات رسومات، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، غیروں نے بھی اس شعبان کو، 15ویں شعبان کو ہمارے دین کا ایک حصہ سمجھ رکھا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک پروف دیتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے چینلوں پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز اور اینکرز لوگوں کو یہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس بار لاک ڈاؤن کا پاس و لحاظ کیا جائے، لوگ یعنی لاک ڈاؤن کو نہ توڑیں، اب شعبان کی جو عبادتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں کریں۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا تو حصہ ہے ہی نہیں۔ آج غیروں نے اس بات کو سمجھ یہ تصور کر رکھا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے دین کا ایک حصہ ہے، جبکہ دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے لوگ 15ویں شعبان کو عید کی طرح مناتے ہیں، نئے لباس پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بیہودہ رسومات ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور
ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جتنا جلد ہو سکے اللہ اس بیماری کو ختم کر دے، اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ انسانی آبادی کو نجات دے مولا، اور اے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سے گناہیں ہو چکی ہیں، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ساری انسانیت پہ رحم فرما، ساری مخلوق کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ اس وائرس کو، اس بیماری کو اللہ جلد سے جلد ختم کر دے پروردگارہ۔ اے اللہ تو مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے اور دین کا صحیح معنوں میں پابند بنا اور سنت کا صحیح معنوں میں پابند بنا، دین اور شریعت کو صحیح معنوں میں فالو کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کے دشمنوں کی شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بالکل نزدیک ہے، ہمارے سروں پر ہے، اے اللہ اس ماحول کو درست کر دے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر انداز میں اللہ گزر جائے، اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دے پروردگارہ، مسجدوں کو آباد کر دے پروردگارہ، مسجدوں کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اللہ اس کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔